اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الکہف کی آیت نمبر 17 جو کہ ایک طویل آیت ہے گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت سکرین پہ آپ لکھے دیکھ رہے ہیں، آیت کی تلاوت میں نے آپ کے لیے کر دی ہے۔ آیت میں وقف کی 3 علامات نظر آ رہی ہیں، لہٰذا آیت کے حصے ہوں گے 4۔ پہلا حصہ ایک طویل حصہ ہوگا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ دوسرا ایک مختصر حصہ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ۔ تیسرا دوسرے سے تھوڑا سا طویل مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اور چوتھا اور آخری تیسرے سے زیادہ طویل کہ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ مزید کوئی حصہ بن سکتا ہے، تو پہلے حصے میں ہمیں 2 واو نظر آ رہے ہیں، لہٰذا ہم پہلے حصے کے 3 حصے کر دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، دوسرا ہوگا وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور تیسرا ہوگا وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس پہلے حصے میں ہمیں 3 فعل نظر آ رہے ہیں۔ ایک فعل تو شروع میں نظر آ رہا ہے، ایک فعل ہمیں اذا کے بعد نظر آ رہا ہے، اور ایک فعل ہمیں نظر آ رہا ہے تزاورو۔ ہم جانتے ہیں کہ اذا کے بعد جو فعل ہوتا ہے نا، وہ جملہ فعلیہ اس اذا کے لیے مضاف الیہ بنتا ہے، لہٰذا اسے تو ہم الگ نہیں کریں گے، لیکن تزاورو سے ہم ایک الگ حصہ بنا دیں گے پہلے حصے میں۔ تو گویا پہلے حصے میں اب 2 حصے ہو جائیں گے، ایک ہوگا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت، اور دوسرا ہوگا تزاورو عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ۔ تو پہلے حصے کے الفاظ پہ میں بات کرتا ہوں۔ پہلے حصے میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے واو، جو کہ حرف ہے۔ ترا فعل ہے، فعل مضارع ہے، فعل مضارع معروف ہے، فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ را حمزہ اور یا حروف مادہ ہیں، جن میں سے ہمیں را اور یا نظر آ رہا ہے۔ با فتحہ ہے، نارمل ماضی مضارع بنتا ہے رآ یا یرآیو، اور پھر ماضی تو رآ بن جاتا ہے ناقص کے قواعد اپلائی کر کے، لیکن مضارع میں ایک خلاف قاعدہ تبدیلی واقع ہوتی ہے کہ حمزہ جو ہے وہ اپنی حرکت ماقبل را کو ٹرانسفر کر کے غائب ہو جاتا ہے۔ تو مضارع جو ترآیو ہے یہ ترایو رہ جاتا ہے، اور پھر ناقص کے قواعد اپلائی کرنے کے بعد یہ ترا ہو جاتا ہے۔ تو ترا جو ہے یہ جیسے میں نے کہا کہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل مضارع معروف۔ اس فعل کے بنیادی معنی دیکھنا ہوتے ہیں، اور پھر وہ دیکھنا جو ہے وہ آنکھ سے دیکھنا بھی ہو سکتا ہے، وہ دیکھنا خواب میں دیکھنا بھی ہو سکتا ہے، وہ دیکھنا جو ہے عقل سے دماغ سے دیکھنا بھی ہو سکتا ہے۔ پھر مصدر کی تبدیلی سے یہ مفہوم جو ہے وہ تبدیل ہوتے ہیں۔ اگلا لفظ جو ہے وہ اسم ہے الشمس، جو کہ مؤنث ہے، واحد ہے، معرفہ ہے اور منصوب آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اگلا لفظ اذا ہے، جو کہ اسم ہے اور ظرف ہے، یعنی وقت کا مفہوم دیتا ہے، اور ظرف زمان ہے اور مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگلا لفظ جو ہے وہ طلعت ہے۔ طلعت فعل ہے، فعل ماضی ہے، فعل ماضی معروف ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ تا لام اور عین حروف مادہ ہیں، باب نون سے استعمال ہوتا ہے۔ طلع یطلع، طلوعاً اس کا مصدر ہوتا ہے جس کے معنی طلوع ہونا کے کیے جاتے ہیں۔ اب ہم پہلے حصے کے الفاظ کو جوڑ کر جملہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ واو ہمارا استنافیہ ہے کیونکہ نیا جملہ شروع ہو رہا ہے۔ ترا فعل و فاعل ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور واحد مذکر حاضر کا صیغہ فعل مضارع میں وہ صیغہ ہوتا ہے جس کا فاعل ہمیشہ ضمیر مرفوع متصل مستتر ہوتا ہے۔ تو ترا فعل و فاعل ہے، الشمسہ
مفعول بھی ہے کیونکہ منصوب ہے. آگے اذا جو ہے یہ ظرف ہے محلاً منصوب ہوگا، اور طلعت جو ہے یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مجرور مضاف الیہ ہو رہا ہے اذا ظرف کے لیے. اور طلعت جو جملہ فعلیہ ہے اس میں فاعل ہیا ضمیر مرفوع متصل ہے اور وہ ضمیر جو ہے الشمس کی طرف لوٹ رہی ہے. اور اذا ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر متعلق ہو رہا ہے ترا فعل کے. یوں ترا فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے. اب ہم چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف. دوسرے حصے میں پہلا لفظ ہے تزاورو. تزاورو جو ہے یہ بھی فعل ہے، فعل مضارع ہے، فعل مضارع معروف ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. زا، واو اور را اس کے حروف مادہ ہیں. باب اس کا تفاعل ہے. زا واو را کو باب تفاعل میں ڈالیں تو لفظ بنتے ہیں تزاورا یتزاورو. اب یہ اصل میں تزاورو جو ہے یہ تتزاورو تھا. ہم نے لسان القرآن کورس میں پڑھا ہے کہ باب تفاعل اور باب تفاعل کے مضارع کے وہ صیغے جن میں دو تا اکٹھی ہو جاتی ہیں ان میں سے ایک تا کو جو ہے وہ حذف کرنا جائز ہے. تو یہ تتزاورو تھا جس میں سے ایک تا کو حذف کر دیا گیا تو لفظ بچ گیا تزاورو. خان صاحب نے اس کے دو معنی کیے ہیں. ایک معنی ایک دوسرے سے ملنا جلنا اور دوسرے معنی کسی سے بچ کر نکل جانا یعنی کنی کترا جانا. اور بتا رہے ہیں کہ اس مفہوم کے لیے ان کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے، یعنی جس سے بچ کر نکلا جائے یا جس سے کنی کترائی جائے اس کے ساتھ ان جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. آیت کا ریفرنس یہی ہے اذا طلت تزاوروا عن کہفہم ذات الیمین. تو یہاں پر ان استعمال ہوا ہے، لہٰذا یہاں پر معنی جو ہیں وہ کنی کترانے کے یا بچ نکلنے کے ہیں. کیونکہ ترجمے میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جب وہ سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ بچ کر نکلتا ہے ان کے غار سے داہنی جانب. اور مزید بتا رہے ہیں خان صاحب کہ آیت میں لفظ تزاورو اصلاً تتزاورو ہے. تو وہ جو ساری بات میں نے آپ کے ساتھ کی ہے وہ آپ کو یہاں بھی الحمدللہ نظر آ گئی. تزاورو کے بعد اگلا لفظ ان جو کہ حرف ہے اور حرف جر ہے اور تزاورو کی پریپوزیشن کے طور پہ استعمال ہوا ہے. اور اگلا لفظ جو ہے وہ کہف کا لفظ ہے جو کہ اس سورہ مبارکہ کا مین لفظ ہے. کہف لفظ کے ساتھ ہم ضمیر ہے جو کہ ہم تھی، لیکن چونکہ کہف کی فا پر زیر ہے لہٰذا ہم کو ہم لکھا اور پڑھا جائے گا. ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی ہے. اور اگلا لفظ جو ہے وہ ذاتہ ہے جو کہ اسم ہے اور اسمائے ستہ مکبرہ یا اسمائے خمسہ میں سے ہے. مدارس کی کتابوں میں اسمائے ستہ مکبرہ کے تحت اس کو ذکر کیا جاتا ہے اور دوسری کتابوں میں اسماء خمسہ کے تحت اس کو ذکر کیا جاتا ہے. ذاتہ جو ہے یہ زو کی مؤنث ہے اور زو کے معنی والا کے ہیں اور یہ زو اور ذاتہ ہمیشہ مضاف ہو کر آتے ہیں. زو مذکر ہے، زو مرفوع ہے، زو کا منصوب ذا ہے اور زو کا مجرور زی ہے، جبکہ زو کی مؤنث ذاتو ہے اور ذاتو مرفوع ہے. ذاتو کا منصوب ذاتہ ہے اور ذاتو کا مجرور ذاتی ہے. تو یہاں پر منصوب استعمال ہوا ہے اور عام طور پر یہ زو اور ذاتو جو ہیں یہ صفت بن کر آتے ہیں. الیمین واحد مذکر معرفہ اور مجرور لفظ ہے. دائیں کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، دائیں ہاتھ کے لیے بھی اور دائیں طرف کے لیے بھی. اب اس دوسرے حصے کے الفاظ کو جوڑ کر ہم جملہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تزاورو فعل با فاعل ہے، ہیا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے اور وہ ہیا ضمیر جو ہے وہ الشمس کی طرف ہی لوٹ رہی ہے. ان حرف جر ہے جس کا مجرور کاف ہے، کاف مضاف ہے جس کا مضاف الیہ ہم ہے، اور یہ جو ذاتہ ہے یہ مضاف ہے جس کا مضاف الیہ الیمین ہے. ان کافہم جو جار مجرور ہے متعلق ہو جائے گا تزاورو کے، اور یہ جو ذات الیمینی ہے یہ مضاف الیہ منصوب استعمال ہوا ہے. تو اس کے منصوب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کے منصوب ہونے کی وجہ جو ہے وہ ظرف لکھی گئی ہے، حالانکہ ذاتہ جو ہے یا ذات کا لفظ جو ہے یہ ظرف نہیں ہے. تو اصل میں ذات جیسے میں نے بتایا کہ زو اور ذات جو ہیں یہ صفت ہو کر استعمال ہوتے ہیں، تو یہاں پر ایکچولی موصوف جو ہے وہ محذوف ہے اور وہ موصوف جو محذوف ہے وہ ہے الجہتا. الجہتا ذات الیمینی تھا یعنی دائیں والی سمت، تو الجہتا کو حذف کر دیا گیا
اور موصوف کے حذف ہونے کی صورت میں صفت کو اس کا اعراب دے دیا گیا، اور آسانی کی خاطر ہم یہی کہہ دیں گے کہ ذات الیمین جو ہے یہ متعلق ہے تزاورو فعل کا، کیونکہ ظرف ہے، اور پھر تزاورو فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلن منصوب حال قرار دیا ہے محمود صافی صاحب نے ترا فعل کے فاعل سے۔ تو انشاءاللہ جب میں ان کی ورکنگ سامنے رکھوں گا تو جو اور رائے ہے وہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی میں ذکر کر دوں گا۔ تو یوں الحمدللہ ہمارا دوسرا حصہ جو تھا وہ بھی مکمل ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں تیسرے حصے کے الفاظ کی طرف۔ اس حصے میں پہلا لفظ واو ہے، حرف عطف کے طور پہ یہاں استعمال ہوا ہے۔ اذا اسی طرح ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے آ گیا۔ اگلا لفظ غربت ہے۔ غربت فعل ماضی طلعت کی طرح ہی ہے، معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ غین را با حروف مادہ ہیں۔ غین را با خان صاحب نے باب نون سے ذکر کیا ہے، غربا یغرب غربن، جس کے معنی دور چلے جانا، دوری کی وجہ سے چھپ جانا یا غروب ہونا معنی لکھے ہیں، اور آیت کا ریفرنس اسی آیت کا دیا ہے، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب وہ سورج غروب ہوتا ہے تو وہ کترا جاتا ہے ان سے بائیں جانب۔ اب ہم ان الفاظ کو جوڑ کر کچھ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو واو عاطفہ ہے، اذا ظرف ہے، اور غربت فعل بفاعل، ہیا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلن مجرور مضاف الیہ بن رہا ہے اذا ظرف کے لیے، اور اذا ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر۔ اب یہ واو کو ہم نے جب عاطفہ قرار دیا ہے تو گویا اذا غربت معطوف ہو گیا۔ اب اس کا معطوف علیہ کیا ہے؟ اس کا معطوف علیہ ہوگا اذا طلعت، اور یہاں پر ایک قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز معطوف علیہ سے پہلے ہوتی ہے وہی چیز جو ہے وہ معطوف سے پہلے بھی ہوگی۔ تو معطوف علیہ سے پہلے ہے وَتَرَ الشَّمْسَ، تو یہاں بھی ہم مانیں گے وَتَرَ الشَّمْسَ اِذَا غَرَبَتْ، تو اس طرح پھر ہم ایک الگ سے جملہ بنا کر اذا غربت کو متعلق کر سکتے ہیں ترا فعل کے، ورنہ ہم اذا غربت کو عطف کر دیں گے اذا طلعت پر۔ یوں الحمدللہ یہ حصہ بھی ہمارا انالائز ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے حصے کے الفاظ کی طرف۔ اگلے حصے میں جو پہلا لفظ ہے وہ ہے تقریدو۔ تقریدو فعل ہے، فعل مضارع ہے، فعل مضارع معروف ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، قاف را اور ضاد اس کے حروف مادہ ہیں۔ خان صاحب نے باب ضربہ یضربو سے اسے ذکر کیا ہے، قرض یقرض قرضن، ایک معنی لکھیں اس کے کسی سے بچتے ہوئے گزر جانا یعنی کترا جانا، اور دوسرے معنی اس کے لکھے ہیں کسی کو بدلہ دینا۔ آیت کا ریفرنس یہی ہے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 17، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور ترجمہ کیا ہے اور جب وہ غروب ہوتا ہے تو وہ کترا جاتا ہے ان سے بائیں طرف۔ تقریدو فعل کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے وہ ضمیر منصوب متصل جمع مذکر غائب کی ہے، اور اس کے بعد اگلا لفظ ذاتہ ہے جس پہ ابھی میں نے تفصیل سے بات کر دی ہے، اور آخری لفظ اس حصے کا وہ ہے الشمال، جو کہ مذکر معرفہ واحد اور مجرور ہے، اور شمال کے معنی جو ہیں وہ بائیں ہاتھ کے یا بائیں جانب کے ہوتے ہیں۔ اب ہم ان الفاظ کو جوڑ کر کچھ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو تقریدو فعل با فاعل ہے، یا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور یہ ضمیر بھی سورج کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ہم ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے، اور ذات شمال اسی طرح ظرف قرار دے دیا جائے گا تقریدو فعل کا۔ تو تقریدو فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بھی حال ہو جائے گا الشمس کا۔ تو الحمدللہ جی جتنے حصے ہم نے کیے تھے پہلے حصے کے، ان تمام حصوں کے الفاظ پہ بھی بات کر لی، ان تمام حصوں کو ہم نے جوڑ کر جملے بھی بنا لیے۔ اب یہ جو پہلا حصہ ہے نا خاص طور پہ، اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ محمود صافی صاحب کی ورکنگ آپ کے سامنے رکھوں، اور ان کی ورکنگ سے میں آپ کو اس کی ترکیب جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کروں۔ تو اسکرین پہ آپ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں محمود صافی صاحب کی ورکنگ کو۔ فرما رہے ہیں کہ واو استنافیہ ہے، ترا فعل مضارع مرفوع ہے، فاعل اس کا انتا ہے، الشمس مفعول بھی ہے منصوب ہے، اذا جو ہے ظرف ہے، اور اس میں شرط کے معنی شامل نہیں ہیں۔ یہ اہم پوائنٹ ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔
ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ اذا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اذا ظرفیہ ہوتا ہے جو صرف ظرف کے معنی دیتا ہے، اور ایک اذا ظرفیہ شرطیہ ہوتا ہے، یہ وہ اذا ہوتا ہے جس میں شرط کے معنی بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس صورت میں اذا کے بعد دو جملے آپ کو ملتے ہیں۔ تو ایک رائے محمود صافی صاحب یہ دے رہے ہیں کہ یہ اذا جو ہے اس میں شرط کے معنی شامل نہیں ہیں، لہٰذا اس اذا کو وہ محلاً منصوب متعلق ترا فعل کے کر رہے ہیں۔ اور جو دوسری رائے دے رہے ہیں وہ اس کے بارے میں وہ یہ ہے کہ یجوز ان یکون الظرف متضمنا معنی الشرط، کہ یہ بھی جائز ہے کہ ظرف میں شرط کے معنی شامل ہوں، اس صورت میں پھر یہ متعلق ہوگا تزاورو کے، جو کہ جواب الشرط ہے، کیونکہ محمود صافی صاحب ترکیب اس طرح کرتے ہیں، اذا کے بعد جب دو جملے آتے ہیں کہ اذا کو وہ ظرف بناتے ہیں اور اذا کے بعد ایک جملے کو وہ مضاف الیہ بنا کر اس ظرف اور مضاف الیہ کو متعلق کر دیتے ہیں جزا کا جو فعل ہوتا ہے نا اس کے۔ تو یہاں پر انہوں نے بالکل یہی بتایا ہے کہ اگر اس میں شرط کے معنی ہیں تو پھر اذا ظرف جو ہے یہ متعلق ہوگا جواب تزاورو کے، اور اگر اس میں شرط کے معنی شامل نہیں تو پھر انہوں نے تزاورو کو حال بنایا ہے ترا فعل کے انتا فائل سے۔ تو یہ بڑا ٹیکنیکل سا پوائنٹ تھا، تو میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ میں اس کو یہیں پر شیئر کر دوں۔ مزید بھی آگے دیکھ لیتے ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں کہ طلعت فعل ماضی ہے، فاعل ہیا ہے، پھر تزاورو جو ہے مضارع مرفوع ہے، فاعل ہیا ہے، ان کافہم جار مجرور متعلق تزاورو کے ہے، اور کافہم میں جو ہم ہے ضمیر یہ مضاف الیہ ہے۔ ذاتہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ ظرف ہے، منصوب متعلق بھی تزاورو کے ہے، اور الیمین مضاف الیہ مجرور ہے۔ واو کو عاطفہ قرار دیا ہے انہوں نے، اور اذا غربت تقرضهم ذات الشمال بتا رہے ہیں کہ اس کی ترکیب بالکل ایسی ہے جیسے ہم نے اذا طلعت تزاورو ذات الیمین میں کی ہے، اور پھر بتا رہے ہیں کہ ضمیر ہم جو ہے اس فعل میں یعنی تقرضهم میں یہ مفعول بہ کی ضمیر ہے۔ تو یہاں تک جو ہم نے کیا ہے وہ میں نے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ آپ کو شیئر بھی کر دیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں جی اگلے حصے کی طرف، جو کہ ہم نے دوسرا مین حصہ بنایا تھا، اور وہ ہے وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ پہلے ہم اس حصے کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ اس میں پہلا لفظ واو حرف ہے، ہم اسم ہے، اسم ضمیر ہے، مرفوع منفصل جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، فی حرف جر ہے، اس کے بعد فجوۃ اسم ہے، واحد ہے، مؤنث ہے، نکرہ ہے اور مجرور ہے۔ اور فجوہ کے معنی جو ہیں خان صاحب نے فا جیم اور واو حروف مادہ کے تحت دو چیزوں کے درمیان کشادگی یعنی صحن کے کیے ہیں، اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے کہ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ، اس حال میں کہ وہ لوگ صحن میں ہیں۔ اور الیاقوت والمرجان میں فجوہ کے معنی جو ہیں وہ کھلی جگہ کے کیے ہیں، اور اس کو اس میں جامد کے طور پر ذکر کیا ہے۔ تو یہاں پر ایکچولی کھلی جگہ کا مفہوم جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ فجوہ کے بعد اگلا لفظ جو ہے من، جو کہ حرف جر ہے۔ من حرف جر کے بعد ایک ضمیر نظر آ رہی ہے، ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی، اور یوں اس حصے کے الفاظ پر بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب اس حصے کے الفاظ کو جوڑ کر ہم جملہ بناتے ہیں۔ واو کو حالیہ قرار دیا گیا ہے، لہٰذا واو کے بعد جو جملہ بنے گا وہ محلاً منصوب حال قرار دیا جائے گا۔ ہم جو ہے ضمیر مرفوع منفصل یہ مبتدا بنتی ہے، لہٰذا اس کو مبتدا بنا دیا جائے گا، اور اب مبتدا کے بعد جو خبر چاہیے وہ ہے فی فجوۃ منہ۔ ایکچول خبر جو ہے وہ موجود نہیں ہے، تو یہ جو فی فجوۃ منہ ہے یہ اس محذوف ورگ کے متعلق قرار دیں گے، لیکن اس کی غیر موجودگی میں ہم اسے ہی خبر کہہ دیں گے۔ تو فی حرف جر ہے جس کا مجرور فجوۃ ہے، اور فجوۃ چونکہ نکرہ ہے اور نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو ہم اس جار مجرور کو اس نکرہ کے لیے عام طور پہ صفت بناتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم فجوہ کو موصوف اور منہو کو صفت بنا دیں گے، یوں موصوف صفت مل کر مجرور ہو جائے گا فی حرف جر کے لیے، اور فی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر خبر بن جائے گا ہم مبتدا کے لیے، اور ہم مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً منصوب حال بن جائے گا پیچھے جو ہم ہے نا اس سے۔ تو یوں الحمدللہ یہ حصہ بھی ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، وہ حصہ ہے ذالکہ من آیات اللہ۔ اس کے الفاظ سے بات کریں تو اس میں پہلا لفظ ذالکہ ہے جو کہ اسم اشارہ ہے، اسم اشارہ بعید ہے، اسم اشارہ واحد مذکر کا ہے، اور واحد اور جمع کے اسماء اشارہ ہم جانتے ہیں مبنی ہوتے ہیں، لہٰذا اس کو ہم مبتدا کے طور پر یہاں استعمال کر سکتے ہیں۔
ذالکہ کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے من حرف جر. من حرف جر کے بعد ظاہر بات ہے اسم آتا ہے اور وہ مجرور ہوتا ہے، لہٰذا آیات جو ہے یہ اسم ہے، مجرور ہے، جمع ہے، مؤنث ہے، اور جمع سالم مؤنث ہے، نکرہ ہے. آیات کے بعد اگلا لفظ اور آخری لفظ اس حصے کا وہ ہے اسم جلالہ، جو کہ یہاں پر مجرور آپ دیکھ رہے ہیں. اب ان الفاظ کو جوڑ کر ہم جملہ بناتے ہیں. ذالکہ کو ہم نے مبتدا بنا لیا، اب ہمیں خبر چاہیے تو خبر کی جگہ پر آ رہا ہے من آیات اللہ، یعنی ایک جار مجرور جس میں من حرف جر ہے اور آیات اللہ مضاف مضاف الیہ ہو کر مجرور ہو جائے گا. اور آپ یہ جان چکے ہیں کہ عرب والے ترکیب جو ہے وہ اس طرح کرتے ہیں کہ من حرف جر ہے، آیات مجرور ہے اور اس میں جلالہ مضاف الیہ ہے. بڑے صغیر میں سب جوڑ کے ترکیب کر دی جاتی ہے. تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا. اب یہ جملہ کیا بن رہا ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے محمود صافی صاحب کی ورکنگ میں. چوتھا حصہ جو اس آیت کا وہ ہے من یہد اللہ فہو المہتد. اس حصے کے الفاظ میں ہم بات کریں گے. اس میں پہلا لفظ من ہے، من اسم ہے. اب من جو ہے یہ اسم و استفہام کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، من اسم موصول کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، من اس میں شرط کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. اس میں شرط کے طور پر اگر من استعمال ہوتا ہے تو اس کی پہچان بہت آسان ہوتی ہے. اس کے بعد دو جملے ہوتے ہیں، اور اگر من شرطیہ کے بعد فعل مضارع آئے تو وہ مضارع مجزوم ہو کر استعمال ہوتا ہے. من کے بعد جو فعل نظر آ رہا ہے آپ کو یہ مضارع نظر آ رہا ہے اور یہ ہے یہدی. ہا دال اس کے حروف مادہ نظر آ رہے ہیں، تیسرا حرف مادہ نظر نہیں آ رہا، لہٰذا رزلٹ یہ نکلا کہ یہ فعل مضارع مجزوم ہے. ہا دال یا حروف مادہ ہم بہت دفعہ کر چکے ہیں، باب ضرب یضرب سے، ہدا یا یہدی یو تبدیلی کے بعد ہدا یہدی. اور یہدی فعل مضارع یعنی فعل ناقص جب مجزوم ہوتا ہے تو آخر میں آنے والا حرف علت واو ہو یا ہو وہ ڈراپ ہو جاتا ہے. تو یہ فعل مضارع مجزوم استعمال ہوا ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. تو کنفرم ہو گیا کہ اس سے پہلے جو من لگا ہوا ہے یہ من شرطیہ ہے. یہدی فعل کے بعد اس میں جلالہ آپ کو مرفوع نظر آ رہا ہے، اس کے بعد پھر آپ کو فا نظر آ رہا ہے. جملہ شرطیہ میں جو فا آتا ہے وہ جواب پر داخل ہوتا ہے. اس کے بعد ہوا ضمیر مرفوع منفصل واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، اور آخری لفظ اس حصے کا وہ ہے المہتدی. یہ اصل میں تھا المہتدی. ہا دال یا حروف مادہ باب افتعال اہتدا یا یہتدی یو تبدیلی کے بعد اہتدا یہتدی، اور پھر اس سے اسم الفاعل بنے گا مہتدیٌ. اور چونکہ یہ اسم منقوص ہے لہٰذا اسم منقوص جو ہے وہ مرفوع اور مجرور نکرہ صورت میں دو زیر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یعنی مہتدن یا وہاں پر نہیں لکھی ہوتی، یعنی مرفوع بھی مہتدن ہوتا ہے، مجرور بھی مہتدن ہوتا ہے، منصوب جو ہے وہ یا کے ساتھ ہوتا ہے یعنی مہتدین. اور اگر الف لام داخل ہو جائے تو پھر یا جو ہے وہ لوٹ آتی ہے، تو مرفوع فارم میں المہتدی، منصوب فارم میں المہتدیہ، اور مجرور فارم میں المہتدی ہوگا. یہاں پر یہ ال کے ساتھ استعمال ہوا ہے. اگر منصوب ہوتا تو یا بھی نظر آتی زبر کے ساتھ، لیکن یہ منصوب نہیں ہے تو یا یہ مرفوع ہے یا پھر مجرور ہے. مجرور ہونے کی وجہ کوئی نہیں ہے کیونکہ پیچھے نہ کوئی حرف جر ہے اور نہ ہی یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. آپ کہتے ہیں جی ہوا ضمیر جو ہے یہ مضاف بنا لے، تو ہوا ضمیر کبھی مضاف نہیں بنتی. مضاف الیہ تو بن جاتی ہے لیکن مضاف نہیں بنتی، تو پھر یہ مرفوع ہی ہے. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ المہتدی یا کیوں نہیں لکھی گئی یہاں پہ؟ تو یا جو ہے وہ تخفیف کے لیے نہیں لکھی گئی، ورنہ عام عربی میں یہاں پر یا جو ہے وہ سکون کے ساتھ لکھی جائے گی. تو الحمدللہ جی الفاظ پر بات مکمل ہو گئی ہے. اب ہم ان الفاظ کو جوڑ کر جملہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پر میں چاہوں گا کہ من شرطیہ کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. تو جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ من جو ہے اسم و شرط جازم ہوتا ہے، یعنی یہ مجزوم کرتا ہے اپنے بعد میں آنے والے جملوں کو. لکھا ہوا شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے یا شرط کے معنی دیتا ہے اور دو جملوں پر داخل ہوتا ہے، اور دونوں جملوں کو یا تو لفظاً مجزوم کرتا ہے، یعنی اگر من شرطیہ کے بعد دو جملے ہوں اور دونوں جملوں کا فعل مضارع ہو تو وہ دونوں فعل مضارع مجزوم ہوں گے. اور اگر فعل مضارع نہ ہو، فعل ماضی ہو، تو ظاہر بات ہے ماضی تو مبنی ہوتا ہے، لیکن اس ماضی کو بھی یعنی دونوں جگہوں پہ اگر ماضی ہو تو ان دونوں ماضیوں کو ہم محلاً مجزوم کہیں گے.
یا جملہ اسمیہ ہو تو بھی ہم محلاً مجزوم اسے کہیں گے۔ تو یہ مطلب ہے اس کا کہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے، دونوں جملوں کو یا تو لفظاً مجزوم کرتا ہے یا پھر محلاً، اور اس کی دو ایگزامپلز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں عام عربی کی۔ پہلی ایگزامپل ہے من یاتی یجد، جو آئے گا وہ پائے گا، تو یاتی تھا اصل میں، اینڈ پہ یا تھی، حمزہ تا یا حروف مادہ کے تحت، لیکن فعل ناقص ہونے کی وجہ سے مجزوم صورت میں یا جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی تو یاتی رہ گیا، اور یجدو تھا اصل میں جو کہ مجزوم ہو کے یجد رہ گیا۔ تو یہاں پر یاتی اور یجد دو جملے ہیں اور دونوں جملے لفظاً مجزوم ہیں۔ اور نیچے والی ایگزامپل میں من اتا وجدہ، یہاں پر اتا ماضی کا جملہ ہے، وجدہ بھی ماضی کا جملہ ہے، لیکن دونوں جملوں کو ہم محلاً مجزوم کہیں گے۔ ترجمہ دونوں جملوں کا ایک ہی ہوگا کہ جو آئے گا وہ پائے گا۔ اب ایک بہت اہم چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، وہ ہے کہ ترکیب کرتے ہوئے من کا ہم اعراب جو ہے وہ کیا بنائیں گے۔ تو من کا اعراب جو ہے دو طرح سے ہو سکتا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ ایک ہو سکتا ہے من کو ہم مرفوع قرار دیں، من ہے تو مبنی ظاہر بات ہے، لیکن ظاہر بات ہے محلاً اس کا اعراب آئے گا تو وہ محلاً یا تو مرفوع ہوگا، اگر مرفوع ہوگا تو اس کی مرفوع ہونے کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ مبتدا بنے گا۔ اب اس کو ہم نے پہچاننا کیسے کہ مبتدا بنے گا اور اس کا اعراب ہم محلاً مرفوع لیں گے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر من کے بعد آنے والا فعل ناقص ہو تو ہم من کو محلاً مرفوع مبتدا بنائیں گے۔ جیسے قرآن مجید سے ایگزامپل آپ دیکھ رہے ہیں سورہ ہود کی، من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا۔ تو یہاں پر دیکھیں من کے بعد جو ہے فعل ناقص آ رہا ہے کانا، تو یہاں پر ہم من کو مبتدا بنائیں گے، اور آگے دو جملے ہوں گے، ایک ہے کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا، اس جملے کو ہم شرط قرار دے دیں گے، اور جو جواب و شرط ہے وہ ہے نوفی۔ تو اب یہ نوفی جو ہے یہ اصل میں تھا نوفی، یہاں بھی یا ڈراپ ہوئی ہے تو یہ مجزوم مضارع استعمال ہوا ہے، تو جواب و شرط یا جزا ہوگی نوفی الیہم اعمالہم فیہا، اور پھر یہ شرط اور جواب و شرط مل کر من مبتدا کے لیے خبر بن جائے گا۔ ایک ترکیب تو یہ ہے، اور دوسری ترکیب یہ کی جاتی ہے کہ من مبتدا ہے محلاً مرفوع، کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا، یہ والا جملہ جو ہے خبر بن جائے گا، اور من مبتدا اپنی خبر سے مل کے شرط بن جائے گا، اور جواب و شرط یا جزا ہوگا نوفی الیہم اعمالہم۔ تو دونوں طرح سے ترکیب آپ کو ملے گی۔ تو میں بتا رہا تھا کہ من محلاً مرفوع مبتدا ہوگا جب اس کے بعد آنے والا فعل ناقص ہو، اور اس کے ایگزامپل قرآن مجید سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب اس کے بعد آنے والا فعل لازم ہو تو بھی من کو آپ نے محلاً مرفوع مبتدا بنانا ہے۔ جیسے قرآن مجید سے سورۃ المائدہ کی ایک آیت میں نے کوٹ کی آپ کے لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ اب یہاں پر من کے بعد دو جملے ہیں، ایک جملہ ہے یرتد منکم عن دینہ، اور دوسرا ہے فسوف یأتی اللہ بقوم، یہاں تک ہی ہم رکھتے ہیں، آگے یحبہم سے ایک الگ جملہ شروع ہو رہا ہے جو کہ قوم کی صفت بن رہا ہے۔ تو اب جو دوسرا جملہ ہے فسوفا والا، یہ ہم محلاً مجزوم قرار دے دیں گے، اور من کے بعد جو یرتدہ فعل ہے نا، یہ یرتدہ جو ہے یہ ہمارا مجزوم ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ آپ کہیں گے یہ مجزوم تو نہیں، یہ تو ہمیں منصوب نظر آ رہا ہے، تو ذرا اس فعل کے حروف مادہ باب اور مرفوع منصوب اور مجزوم صورتوں پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ را دال دال حروف مادہ ہیں، باب افتعال میں جائیں گے تو بن جائے گا جی ارتددا یرتددو، اور اگر حروف مادہ کو دیکھیں تو پھر یہ فعل جو ہے غیر صحیح فعل مضاعف کی کیٹیگری میں جائے گا، اور مضاعف غیر صحیح فعل میں ہم دو ہم جنس حروف کو مرج کرتے ہیں، یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور مرج کرنے کے لیے جو آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پہلا حرف جو ہے وہ ساکن ہونا چاہیے اور دوسرے حرف پر کوئی نہ کوئی حرکت ہونی چاہیے۔ اگر پہلا حرف ساکن نہ ہو تو ہم اس کو ساکن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ساکن کرنے کے لیے ہمارے پاس دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس سے پہلے دیکھا جاتا ہے اگر ہمیں سکون نظر آ رہا ہو تو اس حرف کی حرکت ہم اس ساکن حرف کو دے دیتے ہیں، اور اس طرح وہ پہلا حرف جو ہے ساکن ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہمیں سکون پہلے حرف پر نظر نہ آ رہا ہو تو ہم اس متحرک حرف کی حرکت کو زبردستی ختم کر دیتے ہیں، جیسا کہ ہم نے یہاں پر کیا۔ ہم نے دیکھا کہ پہلے دال پر زبر ہے،
ساکن نہیں ہے تو ہم نے اس کو پیچھے تا کی طرف منتقل کرنے کی کوشش کی، لیکن تا پر پہلے ہی حرکت تھی، لہٰذا ہم نے دال کی حرکت زبر کو ویسے ہی اڑا دیا اور پہلے دال کو ساکن کر دیا اور لفظ بن گیا ہمارا ارتدتا۔ اسی طرح مضارع میں ہم نے کیا، پہلے دال پر زیر حرکت تھی، اسے ہم نے ساکن کرنا تھا، تا پر زبر تھی یعنی اس پہ حرکت تھی، دال کی حرکت ہم تا کو تو دے نہیں سکتے تھے، لہٰذا دال کی حرکت کو زبردستی ساکن کر دیا گیا اور یہ بن گیا جی یرتدو۔ اب دونوں دالوں کو مرج کر دیا گیا اور لفظ بن گیا ارتدا یرتدو۔ اب جو یہ یرتدو ہے یہ اصل میں تھا یرتدیدو، یرتدیدو کو جب ہم نے مضموم کیا تو یہ بن گیا یرتدد۔ اب یہ یرتدد بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اب دوسرے دال کی جزم جو ہے یہ اوریجنل نہیں ہے، اگر اوریجنل ہوتی تو پھر ہمیں ایسے ہی استعمال کرنا پڑتا، لیکن چونکہ یہ اوریجنل نہیں ہے، عارضی ہے، لہٰذا اس صورت میں ہم دونوں دالوں کو مرج کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اب ہم پھر پہلے دال کو ساکن کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے لیے طریقہ وہی اختیار ہوگا، تا پہ حرکت کی وجہ سے ہم دال کی حرکت کو ختم کر دیں گے، تو اب دونوں دالیں جو ہیں وہ ساکن ہو گئیں۔ اب دونوں دالوں کو ہم مرج تو کر دیں، لیکن پڑھنے کے لیے دوسری دال پر کوئی نہ کوئی حرکت ہمیں چاہیے، تو دو حرکتیں ہم لگا سکتے ہیں دوسری دال پر، ایک ہم زبر لگا سکتے ہیں، ایک ہم زیر لگا سکتے ہیں، لیکن فصیح حرکت جو ہے وہ زبر لگانا ہے، لہٰذا زبر اویل کی جائے گی اور بن جائے گا یرتدا۔ ویسے یہ یرتدی بھی استعمال ہو سکتا تھا۔ تو یوں الحمدللہ میں نے آپ کے سامنے اس کو تفصیل سے بیان کر دیا اور کنفرم ہو گیا کہ یہ جو یرتدا ہے یہ مجزوم ہے، اور یہ فعل جو ہے فعل لازم ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ فعل لازم وہ فعل ہوتا ہے جس کا مفعول نہیں آتا۔ تو یہ مبتدا کب کب بنتا ہے؟ جب من کے بعد ایک تو فعل ناقص ہو، دوسری صورت جب اس کے بعد آنے والا فعل فعل لازم ہو، تیسری صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ جب من کے بعد آنے والا فعل متعدی ہو لیکن اس فعل متعدی کا مفعول بھی جو ہے وہ مذکور ہو، جیسے قرآن مجید میں سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ من یعمل سوءا یجزا بہ۔ تو یہاں پر من کے بعد آپ دیکھیں دو جملے ہیں، ایک ہے یعمل سوءا اور دوسرا ہے یجزا بہ، دونوں فعل مضارع مجزوم ہیں، اور یعمل جو ہے یہ فعل متعدی ہے اور اس کا مفعول جو ہے مفعول بھی وہ سوءا مذکور ہے، لہذا یہاں بھی من جو ہے وہ مبتدا ہی بنے گا۔ تو یہ تین صورتیں ہیں جن صورتوں میں من شرطیہ جو ہے وہ محلاً مرفوع مبتدا بنتا ہے، اور ایک صورت جس میں من کا اعراب جو ہے وہ محلاً منصوب مفعول بھی کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ جب اس کے بعد آنے والا فعل متعدی ہو اور اس کا مفعول بھی مذکور نہ ہو۔ اور اس کے لیے میں نے سورۃ الانعام سے ایک آیت آپ کے سامنے رکھی ہے کہ من یشاء اللہ یضللہ۔ تو من کے بعد دو جملے مل رہے ہیں آپ کو، ایک ہے یشاء اللہ اور دوسرا یضللہ، اور دونوں فعل مضارع جو ہیں وہ مجزوم ہوئے ہیں، اور یشاء جو ہے ایک متعدی فعل ہے جس کے معنی چاہنا کے ہوتے ہیں، فاعل مذکور ہے مفعول مذکور نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر من کو ہم محلاً منصوب مفعول بھی مقدم بنا دیں گے یشاء فعل کے لیے، اور پھر ترکیب کچھ یوں کریں گے کہ من محلاً منصوب مفعول بھی مقدم، یشاء فعل اسم جلالہ فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے شرط، اور یضللہ والا جملہ فعل فاعل مفعول بھی مل کر جواب و شرط یا جزا۔ تو میں نے بہت تفصیل کے ساتھ آپ کو من کے بارے میں بتا دیا۔ اب ہم زیر مطالعہ آیت میں دیکھیں گے کہ یہاں پر من جو ہے یہ ایز اے مبتدا استعمال ہو رہا ہے یا ایز اے مفعول بھی استعمال ہو رہا ہے۔ تو من کے بعد ہمیں دو جملے نظر آ رہے ہیں، ایک ہے یہد اللہ اور دوسرا ہے هو المہتد۔ پہلے جملے میں فعل جو ہے وہ مجزوم ہے، یہدی تھا تو یہدی نظر آ رہا ہے، اور ہدا یہدی ایک متعدی فعل ہے، اور متعدی فعل جو ہے اس کا مفعول بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر آپ غور کریں تو صرف فاعل اسم جلالہ موجود ہے، مفعول بھی مذکور نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر من جو ہے یہ محلاً منصوب مفعول بھی مقدم بنے گا یہدی فعل کے لیے۔ تو من
محلا منصوب مفعول بھی مقدم، یہدی فعل، اسم جلالہ فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے شرط، اور جواب الشرط جو ہے جس پر فا داخل ہوا ہے وہ ہے هو المہتدی، جس میں ہوا مبتدا ہے اور المہتدی اس کی خبر ہے، خبر معرفہ ہے، لہٰذا یہاں پر حصر کا مفہوم پیدا کیا جائے گا، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً مجزوم جواب الشرط یا جزا بن جائے گا۔ تو یوں ہم نے الحمدللہ اس حصے کو بھی گرامیٹیکلی انالائز کر لیا۔ اب ہم چلتے ہیں آخری حصے کی طرف، اور وہ ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ پہلے اس کے الفاظ سے بات کریں گے۔ پہلا لفظ اس میں واو حرف ہے، من اسی طرح اسم ہے، اور یہاں بھی من جو ہے یہ اسم الشرط کے طور پہ استعمال ہوا ہے، کیونکہ آگے جو یُضْلِلْ فعل دیکھ رہے ہیں آپ وہ مجزوم استعمال ہوا ہے۔ تو من جو ہے یہ مبنی اسم الشرط ہے، اور یُضْلِلْ جو ہے علامت مضارع پیش کے ساتھ، عین کلمہ زیر کے ساتھ، تو باب فعل سے ہے، ضاد، لام اور لام حروف مادہ ہیں۔ اضلل یضلل تبدیلی کے بعد اضل یضل، اور مجزوم ہو جائے گا یضلل۔ گمراہ کرنا اس کے معنی ہوتے ہیں۔ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے یہ۔ فا یہ حرف ہے، اور یہ حرف جواب الشرط پر داخل ہوا ہے۔ لن حرف نصب ہے، فعل مضارع سے پہلے آتا ہے صرف، اور فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے۔ فعل مضارع میں زوردار نفی اور فعل مضارع کے معنی مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ تجدہ فعل مضارع منصوب ہے، واو جیم دال حروف مادہ، غیر صحیح فعل، مثال باب ضرب یضرب، وجد یوجد تھا، اور 3 بابوں میں ہم نے پڑھا ہوا ہے لسان القرآن کورس میں، مثال واوی کے قاعدہ لگتا ہے کہ واو حذف ہو جاتا ہے مضارع معروف کے صیغوں سے۔ تو توجدو سے یہ تجدو ہو گیا، اور لن کی وجہ سے تجدہ ہو گیا۔ وجدہ یجدو کے معنی ہوتے ہیں پانا، اور یہ پانا جو ہے یہ 2 مفعول چاہتا ہے، علم یجد کا یتیمن فآوا، تو یجد کا ایک مفعول، یتیمن دوسرا مفعول۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے لام، وہ حرف ہے، حرف جر ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل لگی ہوئی ہے واحد مذکر غائب کی۔ ولین لفظ جو ہے منصوب ہے، نکرہ ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور معروف لفظ ہے، اور مرشدن لفظ واحد ہے، مذکر ہے، نکرہ ہے اور منصوب ہے، اور مرشدن یا مرشد لفظ جو ہے یہ اسم الفاعل کا صیغہ ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا قرآن مجید میں جہاں بھی پیش والی میم کے ساتھ کوئی لفظ آ جائے تو مزید فی باب کے اسم الفاعل یا اسم المفعول کا لفظ ہوتا ہے۔ عین کلمہ پہ زیر ہو تو اسم الفاعل، عین کلمہ پہ زبر ہو تو اسم المفعول۔ تو را شین دال حروف مادہ، باب افعال، ارشدہ یرشدو ارشادن، اور اس سے مرشد لفظ جو ہے وہ صیغہ اسم الفاعل۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پہ بات مکمل ہوگی۔ اب الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ واو کو عطف قرار دے دیتے ہیں، من اسی طرح مفعول بھی مقدم بنے گا، کیونکہ اضل یضل گمراہ کرنا ایک متعدی فعل ہے اور اس کا مفعول بھی مذکور نہیں ہے، لہٰذا من کو محلاً منصوب مفعول بھی مقدم قرار دیا جائے گا۔ یضلل فعل با فاعل، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، اور جواب الشرط جو ہے جس پر فا داخل ہے وہ ہے لن تجد لہ ولیا مرشدا۔ تجدہ فعل با فاعل، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے کیونکہ یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ لہو جو ہے یہ جار مجرور ہے، جار مجرور جو ہے متعلق ہوتا ہے، اس کو ہم تو تجدہ فعل کے متعلق قرار دے دیتے ہیں، باقی پھر ترکیب میں دیکھ لیں گے۔ ولین جو ہے یہ منصوب استعمال ہوا ہے تو تجدہ کے لیے مفعول بھی بن جائے گا، اور مرشدن جو ہے یہ صفت بنا دیں گے ہم ولین کی، گویا ولین مرشدن موصوف صفت ہو کے مفعول بھی بن جائے گا تجدہ فعل کے لیے، اور پھر تجدہ فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور ہمارے مطابق لہو جو متعلق ہے اس سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مجزوم جواب الشرط یا جزا بن جائے گا شرط کے لیے۔ تو یوں الحمدللہ ہماری ورکنگ جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے۔ اب باقی حصے کی ورکنگ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ ہم میچ کر لیتے ہیں۔ تو محمود صافی صاحب جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے جوڑتے ہیں۔ واو کو حالیہ قرار دے رہے ہیں، ہم کو مبتدا، فی فجوہ متعلق بھی خبر المبتدا، منہو کو انہوں نے نعت قرار دیا ہے فجوہ کی، اور یوں یہ جملہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد ذالک اسم اشارہ فی محل رفع مبتدا، من آیات جار مجرور متعلق بھی خبر المبتدا ذالک، اور اس میں جلالہ مضاف ہے،
یوں یہ حصہ مکمل ہو گیا۔ من اسم شرط جازم مبنی فی محل نصب مفعول بھی مقدم، یہدی مضارع مجزوم فعل الشرط، اسم جلالہ فاعل مرفوع، فا رابطہ لجواب الشرط، ہوا مبتدا المہتدی خبر، اور بتا رہے ہیں کہ یا کو جو ہے تخفیف کے لیے حذف کیا گیا ہے، واو کو پھر عاطفہ قرار دیا ہے، من یضلل بتا رہے ہیں کہ من یہدی کی طرح ہی ہے، اور فا جو ہے رابطہ لجواب شرط ہے، لن حرف نفی و نصب ہے، تجدہ مضارع منصوب ہے، فاعل انتا ہے، لام حرف جر ہے، ہا ضمیر فی محل جر، متعلق بھی محذوف مفعول بھی ثانی، یعنی ہم نے لہو کو تجدہ کے متعلق کیا، انہوں نے کہا نہیں یہ مفعول بھی ثانی جو ہے نا محذوف اس کے متعلق ہے۔ ولین کو مفعول بھی اول قرار دیا ہے منصوب، اور مرشدن کو اس کی صفت جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ اور جملوں کا اعراب جو انہوں نے کیا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جملہ ترا والا لا محل لہ استنافیہ، جملہ طلعت فی محل جر مضاف الیہ، جملہ تزاوروا فی محل نصب حال من فاعل ترا، جملہ غربت فی محل جر مضاف الیہ، تقرضہم فی محل نصب حال من فاعل ترا، ہم فی فجوہ فی محل نصب حال، ذالک من آیات اللہ لا محل لہ استنافیہ، یہد اللہ والا جملہ لا محل لہ تعلیلیہ، هو المہتدی فی محل جزم جواب الشرط مقترنۃ بالفا، یضلل لا محل لہ معطوف علی جملہ یہد اللہ، لن تجدہ والا جملہ فی محل جزم جواب الشرط ثانی مقترنۃ بالفا۔ تو الحمدللہ جی 100% ورکنگ ہماری الحمدللہ میچ ہو گئی محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب رہ گیا جی اس آیت کا ترجمہ، تو عبدالسلام صاحب کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ انہوں نے ترجمہ کیا ہے وَتَرَ الشَّمْسَ، اور تو سورج کو دیکھے گا، اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، جب وہ نکلتا ہے تو ان کی غار سے دائیں طرف کنارہ کر جاتا ہے۔ تو یہ ترجمہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ اِذَا جو ہے شرط کے معنی لیے ہوئے ہے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بائیں طرف کو کترا جاتا ہے، یہ بھی شرط کا مفہوم لیے ہوئے ہے اِذَا۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ اس غار کی کھلی جگہ میں ہیں۔ ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جسے اللہ ہدایت دے سو وہی ہدایت پانے والا ہے۔ اب یہ جو وہی کا ترجمہ ہے نا، یہ المحتد خبر کے معرفہ آنے کی وجہ سے حصر کا ترجمہ ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے گمراہ کر دے، یعنی اور جسے وہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، پھر تو اس کے لیے ہرگز کوئی رہنمائی کرنے والا دوست نہ پائے گا۔ الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 17 بہت تفصیل کے ساتھ، جو کہ دوسرے رکوع کی آخری آیت تھی، الحمدللہ مکمل کر لی ہم نے۔ بہت کچھ اس میں ہم نے سیکھا، میں نے بھی بہت کچھ سیکھا، اور امید ہے آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ، یعنی تیسرے رکوع کی پہلی آیت کے ساتھ سورۃ الکہف کی آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔